السلام علیکم. کیا حال ہے جی؟ ماشاءاللہ دوست صاحب سب خیریت سے ہیں. اللہ کے ہاں امید ہے کہ ماشاءاللہ آپ لوگ سب بخیریت ہوں گے. آج کا ہمارا عنوان اردو غزل کے دوسرے پاکستانی دور کا حال بیان کرنا ہے. ہم لوگوں نے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک یا ڈس لائک ضرور کیجیے گا. دو ہی آپشنز، یا پسند آئی یا نہیں پسند آئی. ٹھیک ہے جی، پسند آئے گی تو تب بھی ہماری حوصلہ افزائی، نہ پسند آئے گی آپ کو تو ہم اس کو مزید پھر بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. بڑی محنت سے آپ لوگوں کے لیے یہ مواد تیار کیا جاتا ہے. ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن ہوگا اس کو پریس کر دیں. چلتے ہیں جی اپنے عنوان کی طرف. آج کا ہمارا عنوان اردو غزل کے دوسرے پاکستانی دور کا حال بیان کرنا ہے. ہم لوگوں نے غزل کی لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا ہے. غزل سے مراد وہ دردناک آواز بھی ہے جو غزال ہرن کے منہ سے اس وقت نکلتی ہے جب شکاری اس کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں اور وہ تیر سے زخمی ہو جاتا ہے. اصطلاحی معنوں میں ایک عرصہ تک غزل سے مراد درد و غم کی وہ کیفیات تھیں جنہیں شاعر اپنا موضوع بناتے تھے. غزل اردو، فارسی یا عربی کی ایک صنف سخن ہے جس کے پہلے دو مصرے ہم کافی ہوتے ہیں. اردو میں لفظ نظم کا واضح مطلب جملوں کے اختتام پر وزن اور صوتی اثر کا مساوی ہونا ہے. غزل کے ہر شعر کے دوسرے مصرے میں آخری ایک یا دو سے زیادہ تین الفاظ پوری غزل کا توازن برقرار رکھتے ہیں. غزل کا فن دراصل رمزیت اور ایمائیت کا فن ہے. یہ وہ علامتیں ہیں جن کے ذریعے شاعروں نے اپنے قلبی درد و غم کے ساتھ ساتھ شہر کے دکھ بھی بیان کیے ہیں. میر کے متعلق مشہور ہے کہ ان کی غزل میں دل اور دلی ایک ہیں. لکھنؤ میں غزل کا پہلا دور جب سٹارٹ ہوتا ہے تو ان میں جن شعراء کے نام ہیں اس میں مصفی، انشا، رنگیں اور جرت کا ذکر ہے. لکھنؤ میں غزل کا دوسرا دور لکھنؤ میں غزل کا دوسرا دور آتش اور ناسک کا ہے. اس کے بعد مرزا اسد اللہ غالب کا دور شروع ہوتا ہے. جی، پہلے دور میں مصفی، انشا، رنگیں اور جرت، اور دوسرے دور میں آتش اور ناسخ. اس کے بعد مرزا اسد اللہ غالب کا دور شروع ہوتا ہے. جی، بات کریں پاکستان میں غزل کا دوسرا دور کی تو سن 1955 اور 1960 کے قریب نئی شعری تحریک شروع ہوئی. اس دور میں شعر میں ایسی باتیں برتی جانے لگیں جو پہلے موجود نہ تھیں. فن اور اسلوب کے حوالے سے اس دور میں بڑی تبدیلی کا احساس ہوتا ہے. فن اور اسلوب کے حوالے سے غزل میں ہمیں اپنی مٹی کی خوشبو محسوس ہوتی ہے. پاکستانی غزل کا نیا دور ظفر اقبال، شکیب جلالی اور شہزاد احمد سے شروع ہوتا ہے. ان تینوں شاعروں نے غزل کو نئے مزاج اور ذائقوں سے آشنا کیا. کون سے تین شعراء ہیں جی؟ ظفر اقبال، شکیب جلالی اور شہزاد احمد. جی، ہم دیکھتے ہیں ان کی کیا شہزاد احمد کے ہاں دھند اور سائے کی کیفیت تو نہیں، مگر وہ سماجی مسائل کی طرف ضرور آتا ہے اور خارجی حقیقتوں کو بیان کرتا ہے. لیکن پس منظر میں تنہائی، سناٹا اور نامرادی ان کے ہاں بھی موجود ہے.
ان کی شاعری کے کردار شہر کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے احساس میں منافقتیں رچی بسی ہیں، جن کا بنیادی المیہ بے حسی ہے۔ صبا نیزے پہ سورج آ گیا ہے، یہ دن بھی اب بسر کرنا پڑے گا۔ بہت آتے ہیں پتھر ہر طرف سے، شجر کو بے ثمر کرنا پڑے گا۔ شکیب جلالی کے بارے میں دیکھیں تو شکیب جلالی کے ہاں لہو رنگ تصویروں اور دیہاتی فضا کی ستاروں میں شاعری موجود ہے۔ ان کے ہاں کلاسیکی لطف ضرور ہے، لیکن وہ بہت سے حواریوں سے جدید شاعر ہیں۔ جس نے اپنی غزل میں جدید ماحول، اقدار اور جدید رویے پیش کیے ہیں۔ ان کے ہاں ایک گہری بے اطمینانی اور انتشار کی کیفیت موجود ہے، جس میں سماجی گھٹن اور تنہائی بنیادی کردار ہیں۔ فصیلے جسم پہ تازہ لہو کے چھینٹے ہیں، حدود وقت سے آگے نکل گیا کوئی۔ پھر ہیں جی ظفر اقبال کی کتاب گل آفتاب غزل میں تجربوں کے حوالے سے اہم ہے۔ ان تجربات کی دو جہتیں ہیں، پہلی کا تعلق موضوع سے ہے اور دوسری کا تعلق اسلوب سے ہے۔ موضوعات میں انہوں نے روایتی موضوعات سے انحراف کرنے کی کوشش کی۔ ان کا خیال ہے کہ ہر خیال غزل میں آنا چاہیے۔ اسلوب کی بات کریں تو جہاں تک اسلوب کا تعلق ہے تو وہ ایسے الفاظ کو غزل میں لائے جو ساری غزل میں بہت کم استعمال ہوئے ہیں۔ انہوں نے مقامی زبان کے الفاظ غزل میں شامل کیے۔ شیر آ کے چیر پھاڑ گیا مجھ کو خواب میں، دم بھر کو میری آنکھ لگی تھی مچان پر۔ پیکر سازی کی اس روایت و انداز نے نئی غزل میں نئی لفظیات ہی کو روشناس نہیں کروایا، بلکہ باطن کے سفر کے رودات کو بھی نئی زبان دی۔ نئی غزل کے اس سفر میں جہاں ہم نے ابھی شہزاد احمد، شکیب جلالی اور ظفر اقبال کا تذکرہ کیا ہے، وہاں پر اس سفر میں محسن احسان، وزیر آغا، منیر نیازی، اقبال ساجد، پروین شاکر، سلیم شاہد نے اپنے ہونے کا احساس ایک نئے انداز سے کروایا۔ بات کریں منیر نیازی کی خدمات کی تو کہتے ہیں کہ میں سن رہا ہوں اسے جو سنائی دیتا نہیں، میں دیکھتا ہوں اسے جو دکھائی دیتا نہیں۔ قیام پاکستان کے بعد ابھرنے والی نسلوں کے ہاں سے بے اطمینانی اور خوابوں کی شکست و ریخت کا منظرنامہ خاصا طویل ہے۔ وہ کہتے ہیں میر اس ملک پہ اسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ۔ 60 کی دہائی تک روایت پسندی کا زور کم ہو گیا تھا، ترقی پسند تحریک اور حلقہ ارباب ذوق کی نظریاتی بحثیں بھی کم ہو چکی تھیں۔ نو ترقی پسندی کی اصطلاح نے خارجی حوالوں سے نئے معنی تلاش کیے اور شخصی محبت کا ایک نیا ذائقہ وجود میں آیا۔ پروین شاکر کی بات کریں، رنج مجھ کو ہی نہیں اس سے بچھڑ جانے کا ہے، رنج مجھ کو ہی نہیں اس سے بچھڑے جانے کا ہے، خوف اس کو بھی کسی مشکل میں پڑ جانے کا ہے۔
کہتا ہے 60-70 کی دہائی میں غیر اضافتی ترکیب سازی کو بڑی مقبولیت ہوئی۔ اس ترکیب سازی نے غزل کی زبان میں ایک نیا ذائقہ پیدا کیا ہے۔ اس کی ابتدا تو ذرا گہرے فارسی عرصہ سے ہوئی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اس میں ایک اعتدال آ گیا، اور اب یہ اضافی تراکیب اس عمدگی سے بڑھتی جا رہی ہیں کہ ترکیب تو موجود ہے لیکن زبان پر فارسی کے اثرات نہیں ہیں۔ 60-70 کی دہائی میں غیر اضافتی ترکیب سازی کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس ترکیب سازی نے غزل کی زبان میں ایک نیا ذائقہ پیدا کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کہتا ترکیب تو موجود ہے لیکن زبان پر فارسی کے اثرات موجود نہیں ہیں۔ وزیر آگا کی بات کریں تو کہتے ہیں اب تو یوں لگتا ہے گردش پہم جیسے عمر ساری کسی خیمہ میں بتا دی ہم نے۔ تازہ امیجز اور نئی تمثیل کاری کی بات کریں 60 کی دہائی کے بعد تازہ امیجز اور نئی تمثیل کاری غزل کے فن کا ایک ایسا حصہ بن گئی جس نے شعر کی تفہیم اور تاثر دونوں میں اضافہ کیا۔ پیکر تراشی اور تمثیل نگاری کے فن سے غزل گو نے کئی کام لیے ہیں۔ منظر بنانے کے ساتھ ساتھ ایک کہانی کی تکمیل بھی ہوئی اور شعر کے تاثر میں اضافہ ہوا۔ نئی تمثیل کاری اور امیجز کے اس فن نے غزل کو معنوی بازیافت عطا کی۔ شاعروں نے شہری اور دیہاتی مناظر اور مظاہر کو خام مواد کے طور پر بھی استعمال کیا ہے۔ درخت، ہوا، پتے، دھوپ، جگنو، مچان، بام جیسے کئی استعاروں سے باطنی اور خارجی دونوں دنیاؤں کی عکاسی میں مدد ملی ہے۔ غزل کی یہ وسعت، ایمائیت، اشعریت اور رمزیت ہی ہر دور میں اس کی مقبولیت اور پسندیدگی کا سبب رہی ہے۔ ہر دور کے شعراء نے غزل کہنے کو اپنے فن کی معراج سمجھا ہے۔ اچھی بری تنقید کا نشانہ بن کر بھی غزل نے اپنی انفرادیت کا گراف نیچے نہیں گرنے دیا۔ مجموعی طور پر پاکستانی غزل کا جائزہ لیا جائے تو پہلے دور میں جن شعراء نے اردو غزل کو توانائی بخشی وہ دوسرے روز میں بھی لکھتے رہے۔ ان کے بعد یعنی سن 60 کی دہائی میں جو قافلہ غزل میں شامل ہوا ان میں شہزاد احمد، شکیب جلالی، ظفر اقبال کے ساتھ ساتھ شہرت بخاری، سجاد باقر رضوی، ساغر صدیقی، منیر نیازی، حبیب جالب جن کا اپنا ایک مزاحمتی انداز ہر دور میں برقرار رہا ہے وہ شامل ہیں۔ یہ تھا جی پاکستان کا غزل کا دوسرا پاکستانی دور۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو پلیز لائک کر دیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں سے شیئر کریں۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن ہوگا جی اس کو پریس کر دیں تاکہ میری اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیوز آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکیں۔ دعا میں یاد رکھیے، اپنا ڈھیروں خیال رکھیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔